تو رب کائنات نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ کہ اے میرے بندے میں نے تجھے پورا 12 مہینہ عطا فرمایا, پورا 12 مہینہ عطا فرمایا, مگر تو نے اسے غفلت میں گزار دیا. تو نے میری نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا, میری صلاتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا, میرے فرائض کو نہیں سمجھا, میرے احکام کو نہیں سمجھا, میرے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھا. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے, آ جا. ابھی نہیں سمجھا ہے تو میں تجھے ایک ایسا مہینہ عطا فرما رہا ہوں کہ اگر تو نے اس کی تعظیم کر لی, اگر تو نے اس کی عزت اور اس کی عظمت کو سمجھ لیا, تو اب تک تو غفلت میں تھا, اب تک تو گناہوں کے دلدل میں تھا. اگر تو نے اس کی تعظیم یہ 1 مہینہ کر لی تو رب اس کے سبب سے تیرے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا, تیری پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. آج ہمارا رواج ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں, مگر جو 5 وقتہ نمازی ہے ان کے ذہنوں میں رہتا یہ دیکھو یار رمضان کا نمازی آ گیا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل میں یہ رہتا یہ دیکھو ہم سالوں سال نماز پڑھتے ہیں مگر یہ رمضان کا نمازی آ گیا. تو ایسا سوچنا اور ایسا کہنا کیسا؟ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو, ایسا کہہ رہے ہو تو یہ تکبرانہ تمہارا معاملہ ہے. تمہارے اندر عبادت کا تکبر آ گیا ہے, تمہارے اندر نمازوں کا گھمنڈ آ گیا ہے. ارے جب تک رب توفیق نہ دے کوئی اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. وہ سال بھر نہیں جھکا, رب کی توفیق نہیں تھی مگر رب نے رمضانوں میں جھکا دیا. تو یہ رب کا معاملہ تھا نا. اگر رب نہ چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے سامنے جھک جائے. پریکٹیکل بیان کروں, تمہاری مسجدوں میں کبھی نہ کبھی ہر نماز میں ہفتے میں 1 دن جنازہ آتا ہوگا, اور جنازے میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں, مسجد کی دہلیز تک آ جاتے ہیں. جنازہ رکھا ہوا ہے مگر جس کو توفیق ہوتی ہے وہ دہلیز سے اندر جا کے نماز پڑھ لیتا ہے, مگر انہی کے ساتھ کا ٹوپی پہنا ہے, کرتا پیجامہ پہنا ہے, مگر رب دہلیز تک بلا کر اسے دہلیز کے اندر جانے کی توفیق نہیں دے رہا. تو یہ رب کا معاملہ ہے, وہ جسے جب چاہے توفیق دے دے. وہ سال بھر کا نمازی نہیں تھا مگر رب نے رمضان میں توفیق دے دیا. اور ہو سکتا ہے اس نے رمضان میں عبادت کر لی تو تم سے عبادت میں بڑھ جائے. یہ اس کا معاملہ ہے نا. وہ جس کو جس سے چاہے ممتاز کر دے, وہ جس کو جس سے چاہے بڑھا دے, یہ اس کا معاملہ ہے. تو ہمیں اپنی عبادت دیکھنا ہے, اپنا معاملہ دیکھنا, یہ نہیں دیکھنا کہ کون نماز پڑھنے آ رہا ہے اور کون رمضان کا نمازی ہے. کون رمضان کا نمازی؟ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں, بڑا گنہگار سیاہکار, کبھی رب کی نماز اور عبادت نہیں کرتا تھا. مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو جیسے اس کو پتا چلتا کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے تو وہ پھر غسل کرتا, بڑے اچھے کپڑے زیبتن کرتا, بڑی اچھی خوشبو لگاتا, اور اس انداز کے ساتھ وہ رمضان کا استقبال کرتا. اور اسی انداز کے ساتھ وہ پورے ماہ, رمضان سے پہلے عبادت گزار نہیں تھا, نمازوں کو قضا پہ قضا کرتا رہا, مگر جب رمضان آیا تو اس کا انداز بدل گیا. اس نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے, اپنے کاروبار سے وہ بیزار ہو گیا, اس طرف نہیں دیکھتا وہ. اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک رمضان ہے, یہ رمضان میں عبادت کرنا ہے. اور پھر اس کا انداز کیا ہوتا؟ وہ اچھے کپڑے زیبتن کرتا, غسل کرتا, اچھی خوشبو لگاتا اور مسجد میں آ جاتا, اور مسجد میں وہ نماز بھی پڑھتا, اور نماز کے ساتھ ساتھ جو اس کی سال بھر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کا بھی اہتمام کرتا. یہ اس کا انداز تھا. گناہ تو تھا مگر رمضان میں اس گناہ کی تلافی کر رہا ہے. یہ اس کا ہر سال انداز رہا. لوگ کہتے رہے یہ دیکھو رمضان کا نمازی آ گیا, مگر جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا تھا, باقی ٹائم تو نمازوں کو قضا کرتا تھا, یہ بتا رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو کیا کہتا ہے, رب نے مجھے رمضان کی تعظیم اور توقیر کرنے کے صدقے میں مغفرت فرما دی, اور میرے وہ جو گناہ تھے, میں جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو بخش دیا.
اس گناہ کو بخش دیا، تو یہ مت دیکھو کون 5 وقت کا نمازی ہے اور کون رمضان کا نمازی ہے، رب کسے توفیق دے رہا ہے یہ دیکھو۔